ملیحہ دم بخود سی بیٹھی تھی اور وجدان بھی جیسے ان پلوں کے سیر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وجدان، اس ایک پکار نے طلسم توڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ تھی ہماری لاسٹ لائن اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو، ناول عشقاتش از ساریہ راجپوت کی جانب۔ وجدان نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ وجدان نے گردن گھما کر عباس کی سمت کی طرف دیکھا۔ گیٹ سے اندر آتا آفاق اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر وجدان کو۔ سر شام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز مندی سے بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تو تھی، اس خیال سے وہ کچھ شرمندہ بھی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار، نظر ہی نہیں آتے۔ پاپا بھی تمہاری گم شدگی سے کافی ناراض ہیں۔ صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کروں۔ کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجدان اچھل پڑا۔ ایڈوکیٹ منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے، وہ بھی میرے مشورے کی۔ کچھ ایسا کہو جسے میں مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تجھے بہت مانتے ہیں اور جب سے میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کی بجائے لیگل ایڈوائزر کی جاب کی ہے، تیرے نام سے مجھے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ چل اندر تو آ۔ آفاق اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہی بیٹھی رہی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے دیکھا نہ ہو، مگر جس طرح اس نے ملیحہ کی اندیکھی کی تھی ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں حال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں ہیں۔ اٹھو شاباش۔ سیمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتی اندر لے آئی۔ حال کے ایک جانے بچھے قالین پر ملیحہ کی تمام کزنز اپنی ڈھولک لیے بیٹھی تھیں۔ ساتھ ہی سمیرہ کو باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا اور وہ بار بار جنجلا جاتی۔ ملیحہ ایک چٹسی سی نگاہ اس طرف ڈال کر اپنے کزن میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی تھی اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرہ بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا اور وہ اور آفاق کلاس فیلوز تھے۔ LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرق حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو بلی لگ رہی تھی۔ مہندی کے رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دلہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے تھے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے، بجائے اس کے سب ساتھ مل کر گانے گاتے طے ہوا کہ ایک ایک شخص سے گانا گانے کی فرمائش کی جائے۔ اب وہاں جیسے میوزک کنسرٹ چل رہا تھا، ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لپیٹے ہوئے تھی۔ گوہر وحید مراد کا کوکو کورینا گا کر اسٹیج سے اتری اور سب تلے بجانے لگے کہ سمت نے آواز لگائی، اب وجدان کی باری ہے۔ سب نے سمت کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کیا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ آ کر الٹی پلٹی مار کے بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں بلکہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد کی آوازیں ابھری۔ جب شور تھما تو وجدان اپنی پر اثر آواز میں گویا ہوئے۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔
وجدان کی آنکھیں بند تھیں، وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگا کہ وہ اس بڑے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کے وجاہت بھی بڑے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل، کیونکہ اب انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ڈیلی بیس پہ ناول سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گی۔ جزاک اللہ۔